محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ 11ویں سالانہ فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فضائل پہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے بھائی صدام ربانی صاحب وہ بڑے پیارے انداز میں فضائل صحابہ کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، اور یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی شان، جن کے مقام کو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان کے پھلیرے جو ہیں وہ لہراتے رہیں گے، اور ہم اس بات کا عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر اللہ کے فضل سے اگر چرچا ہوگا تو نبی کے صحابہ کا چرچا ہوگا، کائنات کے امام کے یاروں کا تذکرہ ہوگا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے ایام جو گزرے ہیں، محرم کے ایام، ان ایام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو نشانہ تان و تشم بنایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ان کے خلاف زبان تام دراز کی جاتی ہے۔ اور یہ کون کرتے ہیں کہ جو نام لیتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی محبت کا، جو نام لیتے ہیں نبی کائنات کے اہل بیت کا، ان کی محبت کا نام لے کے، ان کے اہل بیت کا، آل اطہار کا نام لے کے، اور پھر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ایسی زبانوں کو نکالیں گے، ایسی زبانوں کو کاٹیں گے، اور صحابہ کرام کی عظمت کے پھریرے اس کائنات کے اندر پھیلائیں گے۔ اللہ کے فضل سے علماء کرام کی جن کو ہم نے مدعو کیا تھا، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، قاری احمد حسن ساجر صاحب، اور اسی طرح دیگر علماء کرام، قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، محمد احمد یزدانی، یہ علماء کرام اللہ کے فضل سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جماعت کے عظیم نعت خواں اللہ کے پیارے پیغمبر کی مدحت کے اندر دن رات ایک کرنے والے، سنت رسول کو اجاگر کرنے والے، نبی کائنات کے صحابہ کا تذکرہ کرنے والے، مسلک حق، مسلک اہل حدیث کا پرچار کرنے والے جناب منشا محمدی صاحب وہ تشریف فرما ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب عام ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد منشا محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے آپ شعر پیش کریں۔
توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ دوبارہ پھر پڑھا گا، جس کو اللہ کا ہی سہارا ہے اس کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، کہ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، خدایا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے۔ اور پنجابی دے اندر انج کہندا جاواں کہنا پڑے گا کہ انہوں کدے نہیں کوئی اجاڑ سکدا جنوں میرے کریم آباد کر دے۔ ماشاءاللہ باجوہ صاحب بھی آ گئے، مزید رونق ماشاءاللہ بڑھ جائے گی ان کے آنے سے۔ کہنا پڑے گا کہ انہوں کدے نہیں کوئی اجاڑ سکدا جنوں میرے کریم آباد کر دے، تے پلے انہاں دے صدا نے بھرے رہندے، مولا اگے نے جڑے فریاد کر دے کہ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے بادشاہ۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے بادشاہ، ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گواہ، نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا، تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے، دخل دے سکے تیرے نظام میں، کب کسی کے پاس اتنا دور گئے، تیری قدرتوں میں گئے یہ سبھی بخیر و بر، یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر، سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے بادشاہ۔ سن ہمارے مولا، بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یا تر، بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یا تر، یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر، سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گدا۔ اللہ کی شان بھی آپ نے سنی، اب نعت رسول مقبول کے چند جملے سماعت فرما لیجئے گا۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے گئے، کچھ شہرت پہ ناز کرتے گئے، ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے گئے، ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ کیا کہنا پڑے گا، کیوں نہ کہندا جاواں کہ سونے محمد ورگا، سبحان اللہ کہو نہ کہو، لیکن جدو میرے آقا دا نام آ جائے اپنی زبان دے وچوں کہہ لیا کر صلی اللہ علیہ، کہ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، رب دا حبیب کوئی نہیں
जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं। फलका ते सदिया रब ने बनया मैं के मान ओदा, सारे रसूलां विचों ओदा है नाम उच्चा। फलका ते सदिया रब ने बनया मैं के मान ओदा, सारे रसूलां नालों उच्चा है नाम ओदा। होया किसे नू एडा, होया किसे नू एडा, रुतबा नसीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं। बड़ा की तवज्जो तलब जुमला। अल्लाह सोनिया जड़ा सरकार दी शान सुन करके आखर ते अपनी जुबान दे विचों कह लवे सुबहान अल्लाह। अल्लाह सोनिया कल मेरे आका दे हथों उस बंदे नूं हौदे कौसर नसीब फरमावी, क्यों ना कहंदा जावां सोना बोले ते उस दे मुंह जिड़दे ने मोती सुच्चे, ओदा कर कौल उच्चा ओदे ख्याल उच्चे, ओदा कर कौल सुच्चा ओदे ख्याल उच्चे। अल्लाह दी सौ जमना, अल्लाह दी सौ जमना, ऐसा खतीब कोई नहीं, अल्लाह दी सौ जमना ऐसा खतीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं। हुस्न जमाल दिता रब ने ओ बल्ले बल्ले, चन भी जे वेखे उसनू ओदी ना जाल झले, ए चन भी जे वेखे उसनू ओदी ना जाल झले। अल्लाह दी सौ आना ऐसा खतीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं। और क्यों ना कहता जमा कहना पड़ेगा, अभी अभी मेरे ज़हन में एक जुमला आया, कहना पड़ेगा मुहम्मदी सीडी दी बड़ी, मुहम्मदी सीडी दी यारो बड़ी के कमाल यारो, एक बारी कह दो यार सुभान अल्लाह। मुहम्मदी सीडी दी बड़ाई बड़ी के कमाल यारो, और जिमें का नाम दा ओमें है काम यारो, साफ भराई विच साफ भराई दे विच इस दा रकीब कोई नहीं, जिन्ना नेड़े रब दे ओना करीब कोई नहीं। नात भी आपने सुन ली, अब अहले बैत के हवाले से चंद जुमले आप बाप के सामने पेश करूंगा। की गल शेख है बोल नहीं रहे शायद बाजवा साहब, बंदे बोलते नहीं पे, पता नहीं की गल है। आप में से कोई नारा तकबीर बुलंद करे जरा, तू रहन दे निक्का, तू अजे तू बड़ा हो तो फिर मारी नारे। आप में से कोई यूथ फोर्स शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शाह मुहम्मदी साहब। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, नबी के नक्शे कदम से असूल बनते हैं, और देख अली के बच्चों की शान और जिनकी सवारी रसूल बनते हैं। कि साईं दे नवासे आनू, साईं दे नवासे आनू लखा सलाम लिखा, आली मुकाम लिखा, सुबह होते शाम लिखा। साईं दे नवासे आनू लखा सलाम लिखा, आली मुकाम लिखा, सुबह होते शाम लिखा। बचड़ा करार दाते जाया बतूल दाए, बचड़ा करार दाते जाया बतूल
خود ہی نبی نے جس دا خود ہی نبی نے جس دا رکھیا اے نام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا آیتاں دی لوری دیوی چولا چولا وے زہرا آیتاں دی لوری دیوی چولا چولا وے زہرا خود بھی جنانو وضو کر کے بلاوے زہرا خود بھی جنانو وضو کر کے بلاوے زہرا اینا شہزادے آتے مادا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا حسن و حسین خالو اس مادا لاشا ڈٹھا حسن و حسین خالو اس مادا لاشا ڈٹھا ہوندہ شہید کی میں بکھا تے پیاسا ڈٹھا ہوندہ شہید کی میں بکھا تے پیاسا ڈٹھا دو ماں نے دیتا پیرا دو ماں نے دیتا پیرا 40 ایام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے سارے صحابہ کوڑو دیتے وظیفے پارے حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے سارے صحابہ کوڑو دیتے وظیفے پارے کیتے قبول خس کے کیتے قبول خس کے تحفے تمام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا زارا دی گودی اندر نازا دے نال پلیام زارا دی گودی اندر نازا دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا اور میرے کلام کے آخری 2 جملے لیکن پہلے کہنا پڑے گا سبحان اللہ عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا پھلا تو سونے تیرے خونے تے رنگین ہو گئے خونے تے رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل دے نام لکھا قاتل دے نام لکھا برے انجام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا اور آخری جملہ کہنا پڑے گا کٹ گئے 72 بھاویں مائیاں نہ باغل آئیاں کٹ گئے 72 بھاویں مائیاں نہ باغل آئیاں کٹ گئے 72 بھاویں مائیاں نہ باغل آئیاں خیمے دے اندر رہیاں ہائیاں جو زارا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ہائیاں جو زارا جائیاں بی بی دے وال کھل گئے لوکی جھوٹ بول دینے بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ